پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین۔ فلسطین کے ساتھ کون سی مواخات کرو کہ نکالو ان کو، یہی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے، یہی انجینئر بھی کہہ رہا ہے، یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ کیوں ہمیں انجینئر ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پہ مل رہے ہیں؟ لوگ وہاں پہ نہ عیدیں منا سکتے ہیں، نہ کرسمس منا سکتے ہیں، بری حالت ہوئی ہے، کھلے آسمان کے نیچے ایک ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں۔ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں، اور یہ بغیرت آدمی، میں نے زندگی میں پہلی بار میں نے اس کو گالی دی ہے، اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ مر گئی ہے غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجنڈر کر رہے ہو؟ یہ بے غیرتوں کا دین نہیں ہے۔ جاؤ کسی اور کا کلمہ پڑھو اور بتاؤ کہ اندر سے تم ان لوگوں کے ہو۔ یہ ہے تمہاری اصل اوقات۔ کیا کرو گے اس دن جب یہی فلسطینی بچے حشر کے دن تمہیں گریبان سے پکڑ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی 30 لاکھ کی فالوئنگ تھی، اور یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ ان کو گھروں سے نکالو، باقی عرب ملک لے لے۔ Wake up to reality. تیل جیسی دولت جن کے پاس ہو، بلیک گولڈ، وہ اس طرح کی رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے۔ اور اب دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی یہ بدماشی، اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے۔ جو بیچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے، پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے، تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ 1.5 سال ہو گیا، تو ہمارے بڑوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، موٹر بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم بریو زما ہیں، ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، جو وہ نہیں کر رہے۔ محمد بن سلیمان اس وقت جتنا پاورفل حکمران ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی بدماشی کو رکوایا جا سکتا ہے۔ پیچھے تو امریکہ ہے، اور امریکہ اس کے کہنے میں ہے، جہاں انہوں نے منوانا ہوتا ہے منوا لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین۔ 60 کے قریب اسلامک ملک ہیں، اور عرب ملکوں کی تو آبادی بھی اگر آپ دیکھیں ایریا کے اعتبار سے، سعودی عرب آلموسٹ پاکستان سے کوئی آپ سمجھ لیں کم از کم 2-2.5 گنا بڑا ہے۔ آبادی ان کی مشکل سے 3-4 کروڑ ہے، ہماری 25 کروڑ ہے۔ وہ ساروں کو رکھ سکتے ہیں، روزگار بھی دے سکتے ہیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ یہ ادھر آگے تو قابض ہو جائیں گے، کیونکہ عرب دنیا میں سب سے پڑھے لکھے لوگ، ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی آپ دیکھیں ڈاکٹرز انجینئرز فلسطین کے ہوتے تھے۔ لوگ وہاں پہ نہ عیدیں منا سکتے ہیں، نہ کرسمس منا سکتے ہیں، بری حالت ہوئی ہے، کھلے آسمان کے نیچے ایک ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں۔ اور پھر جو ریئلٹی بتاتا ہے اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ، بے شرمی کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ فلسطین کے ساتھ کون سی مواخات کرو کہ نکالو ان کو، یہی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے، یہی انجینئر بھی کہہ رہا ہے، یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ کیوں ہمیں انجینئر ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پہ مل رہے ہیں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں جی ٹرمپ کے اوپر بھی، اور اس کے ناجائز بچے اسرائیل کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور یہاں پہ بھی جو مولوی اور ان کی جو جائز اولادیں ہیں جو میرے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے کیوں انہیں سپورٹ کرنا ہے؟ میں نے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپشن پیش کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک لڑنے کے قابل نہیں ہے نا، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ 57 اسلامک ملک ہیں، مواخات کریں جو رسول اللہ نے کی تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کو بزدلی دکھائی تھی جو مہاجر بلوا لیے تھے مدینہ شریف؟ ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مار دیں گے ان کو۔ 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں۔ ہاں، جو مجاہدین ہیں جن کے پاس ہنر ہے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ بے شک ادھر رہے، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے۔ دیکھ لیں جو فلسطین کے پناہ گزین کیمپ تھے اس میں 30 نسلیں ان کی جوان ہو چکی ہیں، جو 48 اور 67 کے نکلے میں وہ آج تک واپس نہیں آ سکے۔ تو مجھے بتائیں یہ غزہ کے لوگ بےچارے کیسے واپس آئیں گے؟ تو میں نے مواخات کا جو ایک کنسپٹ دیا
وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ دیا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو عام ہیں، 80 لاکھ کے قریب لوگ، اور اس کے پیچھے پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ 1948 کے نکلے ہوئے آج تک واپس نہیں آ سکے فلسطین، 1967 کے آج تک واپس نہیں آ سکے۔ یہ جو بیچارے نکلے ہوئے ہیں، یہ جب واپس آتے ہیں اوپر سے بم مارتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس وقت جان بچانا فرض ہے، ان لوگوں کو تو کم از کم مسلمان ملک جو ہے پناہ دے، اور جو لڑنے والے مجاہدین ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں، وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ ان کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مشن چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن عورتوں اور بچوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ تو اس طرح میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں اور پھر بے عزت ہوتے ہیں۔ مجھے بھی لوگ ای میل کر رہے ہیں، جی انجینئر صاحب آپ نے کیا کہہ دیا۔ جب میں ان کو پوری ویڈیو بھیجتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں،